السلام علیکم ناظرین۔ انٹارکٹیکا دنیا کا انتہائی جنوبی براعظم ہے جہاں قطب جنوبی واقع ہے۔ جغرافیائی اصطلاح میں اسے منطقہ باردہ جنوبی یعنی کہ ساؤتھ فریزڈ زون بھی کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا سرد ترین، خشک ترین اور ہوادار ترین براعظم ہے، جبکہ اس کی اوسط بلندی بھی تمام براعظموں سے زیادہ ہے۔ 14,425 ملین مربع کلومیٹر کے ساتھ انٹارکٹیکا ایشیا، افریقہ، شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے بعد دنیا کا 5واں بڑا براعظم ہے۔ انٹارکٹیکا 98% برف سے ڈھکا ہوا ہے، جس کے باعث وہاں کوئی باقاعدہ و مستقل انسانی بستی نہیں، صرف سائنسی مقاصد کے لیے وہاں مختلف ممالک کے سائنسدان قیام پذیر ہیں۔ وہاں تقریباً 2 ملین سالوں سے بارش نہیں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود دنیا کے میٹھے پانی کے 80% ذخائر وہاں موجود ہیں۔ اگر یہ سب پگھل جاتے تو سمندری سطح کو 60 میٹر یعنی کہ 200 فٹ تک بڑھا سکتے ہیں۔ انٹارکٹیکا یونانی لفظ انٹارکٹیکوس سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے آرکٹک کے مد مقابل۔ اس براعظم کو پہلی بار روسی جہاز راں میخائیل لیزاریف اور بافیان گوٹلیب وون نے 1820 میں دیکھا۔ 1959 میں 12 ممالک کے درمیان میں باقاعدہ معاہدہ انٹارکٹک پر دستخط ہوئے، جس کی بدولت یہاں عسکری سرگرمیاں اور معدنیاتی کان کنی کرنے پر پابندی عائد کی گئی، اور سائنسی تحقیق اور براعظم کی ماحولیات کی حفاظت کے کاموں کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ مختلف تحقیقی کام سر انجام دینے کے لیے دنیا بھر سے انٹارکٹا پہنچنے والے سائنسدانوں کی تعداد ہر سال موسم گرما میں 5,000 سے زائد ہو جاتی ہے، جبکہ موسم سرما میں یہ تعداد کم و بیش 1,000 تک رہ جاتی ہے۔ انٹارکٹیکا کی بلند ترین چوٹی ونس ماسف ہے، جس کی بلندی 4,892 میٹر یعنی کہ 16,050 فٹ ہے۔ یہ دنیا کا سرد ترین مقام ہے اور یہ سب سے کم بارش بھی یہیں ہوتی ہے۔ یہاں کم سے کم درجہ حرارت -80 سے -90 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ موسم گرما میں ساحلی علاقوں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5 سے 15 سینٹی گریڈ تک رہتا ہے۔ بارشوں میں کمی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قطب جنوبی پر سال میں 10 سینٹی میٹر یعنی کہ 4 انچ سے بھی کم بارش پڑتی ہے۔ پاکستان نے مشرقی انٹارکٹیکا میں تحقیق کے لیے 1991 میں ایک اسٹیشن قائم کیا، جس کا نام جناح انٹارکٹیکا اسٹیشن ہے۔ ناسا کے مطابق یہاں پر سردیوں میں درجہ حرارت -135.8 ڈگری فارنہائٹ یعنی کہ -93.2 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر سکتا ہے۔ گزشتہ ہفتے امریکہ کے زیادہ تر علاقے شدید سردی اور برفانی طوفان کی زد میں رہے، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ برف باری بھی ہوئی، جبکہ تباہی پھیلانے والی ہواؤں کے ساتھ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے 20 درجے نیچے یعنی -20 تک گر گیا تھا۔ اس صورتحال کا اگر کسی بھی اوسط شخص کو براہ راست 10 منٹ تک سامنا کرنا پڑے تو وہ فروسٹ بائٹ میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ فروسٹ بائٹ ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے اعضاء ٹوٹ کر گر جاتے ہیں۔ انٹارکٹیکا کا سب سے زیادہ درجہ حرارت جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 5 سے 14 ڈگری ہے۔ اس براعظم کی اوسط بلندی بھی تمام براعظموں سے زیادہ ہے۔ انٹارکٹیکا کی برف کی شیٹ دنیا کا سب سے بڑا برف کا مجموعہ ہے۔ دنیا کا 70% صاف پانی اسی براعظم میں موجود ہے۔ آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانگی ہوگی کہ انٹارکٹیکا کی برف کی اوسط موٹائی 1.5 کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے۔ براعظم انٹارکٹیکا کا رقبہ امریکہ سے 1.5 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ بھی براعظم انٹارکٹیکا میں ہی واقع ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کو ٹرانس انٹارکٹک ماؤنٹین کہتے ہیں۔ یہ پہاڑی سلسلہ 3,500 کلومیٹر طویل ہے۔ انٹارکٹیکا کے ساؤتھ پول پر سب سے پہلے ناروے سے تعلق رکھنے والے ایک سیاح نے 14 دسمبر 1911 کو قدم رکھا تھا۔ براعظم انٹارکٹیکا میں اس وقت 30 ممالک کے 80 سے زائد ریسرچ اسٹیشن بنے ہوئے ہیں۔
برطانیہ کی مہم جو اور موسمیات کی ماہر فیلسٹی آسٹن دنیا کی پہلی خاتون تھیں جس نے اس براعظم کو سکائی بورڈ پر پار کیا تھا۔ اس خاتون نے 2011 کے اواخر اور 2012 کی شروعات کے دنوں میں یہ ریکارڈ 1744 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کیا۔ اس فاصلے کو طے کرنے میں ان کو 59 دن لگے تھے۔ موسم سرما میں شمالی انٹارکٹیکا کے بعض علاقوں میں کئی ہفتوں تک سورج نہیں نکلتا اور مکمل طور پر وہاں اندھیرا رہتا ہے، اور یہ رات کئی ہفتوں تک محیط رہتی ہے۔ اسی طرح موسم گرما میں کئی ہفتوں تک سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ اس براعظم پر پینگوئن بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، لیکن کثرت کے لحاظ سے اس براعظم میں سب سے زیادہ تعداد جس جاندار کی ہے وہ ایک قسم کے کیچوے ہیں جن کو نیماٹوڈ ورم کہا جاتا ہے۔ انٹارکٹیکا کی زمین بالکل بنجر ہے، یہاں پر کوئی درخت یا پودا موجود نہیں ہے۔ انٹارکٹیکا کے ارد گرد کے کچھ علاقوں میں 2 اقسام کے پھولوں کی موجودگی کا پتہ چلا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک کا جہاز بھی ایک آئس برگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا تھا۔ آج تک کا سب سے بڑا آئس برگ بھی انٹارکٹیکا میں ہی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آئس برگ سمندر میں تیرتے ہوئے برف کے ٹکڑے کو کہتے ہیں، جو کہ برف کے پگھلنے کی وجہ سے جزیرے سے علیحدہ ہو کر سمندر میں تیرنے لگتا ہے۔ انٹارکٹیکا میں سب سے بڑا آئس برگ مارچ 2000 میں دیکھا گیا تھا، جس کی لمبائی 270 کلومیٹر اور چوڑائی 40 کلومیٹر تھی۔